آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہر بند دروازے کے پیچھے بھی ایک موقع چھپا ہوتا ہے؟ آج ہم اسی چابی کی بات کرنے والے ہیں جو ہر مشکل تالے کو کھول سکتی ہے، اور وہ چابی ہے استغفار۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ زندگی میں ہم ایک ایسی جگہ آ جاتے ہیں جہاں لگتا ہے کہ بس اب سب راستے بند ہو گئے ہیں، چاہے وہ پیسے کی تنگی ہو، دفتر کا کوئی ٹینشن ہو یا پھر کوئی ذاتی مسئلہ۔ احساس یہی ہوتا ہے کہ اب آگے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور ٹھیک اسی موقع پر یہ زبردست وعدہ سامنے آتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اصول ہے، ایک فارمولا ہے جو بتاتا ہے کہ صرف بخشش مانگنے کا عمل ہماری دنیا کو کیسے بدل سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ اس وعدے کی طاقت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے چلیں تاریخ سے ایک مشہور کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی بڑے شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ استغفار آخر کام کیسے کرتا ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ امام احمد بن حنبل، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، ایک سفر پر تھے۔ رات ہو گئی تو وہ ایک مسجد میں ٹھہرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں اجازت نہیں ملی، بلکہ وہاں سے نکال دیا گیا۔ اب اسی وقت وہاں سے ایک نان بائی گزر رہا تھا۔ اس نے امام کو پریشانی کی حالت میں دیکھا اور انہیں اپنی چھوٹی سی دکان میں رات گزارنے کی دعوت دے دی۔ اسے بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے۔ امام احمد نے دیکھا کہ وہ نان بائی جب اپنا کام کر رہا تھا، آٹا گوندھ رہا تھا، تو وہ مسلسل بنا رکے ایک ہی ذکر کیے جا رہا تھا، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کی زبان ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک رہی تھی۔ امام یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور اس سے پوچھ بیٹھے کہ بھئی تم یہ کب سے کر رہے ہو، اور کیا تمہیں اپنی زندگی میں اس ذکر کا کوئی پھل، کوئی فائدہ بھی ملا ہے؟ اب نان بائی کا جواب سنیے، اور وہ جواب واقعی حیران کر دینے والا تھا۔ اس نے کہا، میں کیا بتاؤں، جب سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے نا، اللہ نے میری ہر ایک دعا سنی ہے۔ میں ایک غریب آدمی تھا، آج دیکھیں خوشحال ہوں۔ لیکن پھر اس نے ایک بات کی۔ اس نے کہا، ہاں بس ایک دعا ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ امام نے فوراً پوچھا، اچھا وہ کون سی دعا ہے؟ نان بائی نے جواب دیا، میں نے مشہور عالم امام احمد بن حنبل کا بہت نام سنا ہے، اور میرے دل میں خواہش ہے کہ زندگی میں ایک بار ان سے ملوں، بس یہی دعا بھی باقی ہے۔ یہ سن کر امام احمد کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ مجھے تو میرے شہر سے، اللہ کے گھر یعنی مسجد سے نکال کر تمہاری دکان تک گھسیٹ کر لایا گیا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ تمہاری یہ آخری دعا بھی قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ استغفار نے جواب کو خود نان بائی کے دروازے تک پہنچا دیا۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آئیے ذرا اس چابی کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھتے ہیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ ایک اصول کی زبردست مثال ہے۔ دیکھیں، استغفار کا سیدھا سادھا مطلب ہے اللہ سے مغفرت مانگنا۔ یہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو ماننا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اندر سے صاف کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی، اس عمل کے ساتھ 3 بڑے وعدے جڑے ہوئے ہیں: ہر پریشانی سے نجات، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ، اور رزق بھی ایسی جگہ سے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اور اس کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو جنگ کے میدان سے بھاگنے جیسا بڑا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بخشش کی کوئی حد نہیں ہے۔ اچھا، اگر اب بھی کسی کے ذہن میں کوئی شک ہے کہ یہ عمل کتنا اہم ہے، تو آئیے اس ہستی کی مثال دیکھتے ہیں جن کا ہر عمل ہم سب کے لیے ایک روشنی کی طرح ہے۔ سوچیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ ہر وقت مسلسل استغفار کرتے رہتے تھے، اور یہ تعداد یہ واقعی حیران کن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی نشست میں ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوچنے کی بات ہے، اگر وہ ہستی جن کے لیے مغفرت کا وعدہ ہو چکا تھا، وہ اتنی کثرت سے استغفار کرتے تھے، تو پھر ہم سب کو اپنے بارے میں کتنا سوچنے کی ضرورت ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں اس معاملے میں؟ آخر میں آئیے ایک ایسی مثال دیکھتے ہیں جو استغفار کے اثر کو ایک نئے اور بہت ہی طاقتور انداز میں بیان کرتی ہے۔ یہ صرف واپسی نہیں، بلکہ پہلے سے بھی اونچی اڑان ہے۔ دیکھیں، ایک عام گیند کو جب زمین پر مارا جاتا ہے تو وہ اچھلتی تو ہے، لیکن ہر اچھال کے ساتھ اس کی اونچائی کم ہوتی جاتی ہے۔ لیکن فرض کریں ایک جادوئی گیند ہے، جب وہ زمین سے ٹکراتی ہے تو وہ اپنی پہلی پوزیشن سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔
استغفار بالکل اسی جادوئی گیند کی طرح کام کرتا ہے۔ جب کسی انسان سے گناہ ہوتا ہے تو وہ گویا نیچے گرتا ہے، لیکن جب وہ سچے دل سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے معاف کرتے ہیں بلکہ اسے پہلے سے بھی بلند روحانی مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ تو پیغام بہت واضح اور خوبصورت ہے۔ غلطی کو زندگی کا اختتام نہ سمجھیں بلکہ اسے ایک نئی اور پہلے سے زیادہ اونچی شروعات کی سیڑھی بنا لیں۔ تو اس ساری بات چیت کا خلاصہ اس ایک سوال میں ہے، استغفار ایک چابی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی کا کون سا بند تالا کھولنے والی ہے۔